بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ کا یوٹیوب کا چینل ہے جس کے آلموسٹ 3 ملین سبسکرائبر تھے، وہ یوٹیوب نے بین کر دیا، ٹرمینیٹ کر دیا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، نہ مجھے پتا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے ان کا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ ٹرمینیٹ کیا۔ لیکن ایک چیز بتانی تھی آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ بھی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں جو میری رائے ہے نا، جو میری لائف چینج کی ہے، میں ایم ایس سی کیمسٹری کا طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اور ماسٹر میں نے تقریباً 2 سال پہلے کیا ہے کیمسٹری میں۔ تو اس کے بعد جب یہ کرونا کا سلسلہ وغیرہ سٹارٹ ہوا تو اس دوران میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اسٹڈی کیا، یعنی کہ ان کی جو ہے نا ویڈیوز وغیرہ وہ سنی ہے۔ تو ان کی ویڈیوز وغیرہ سن کر مجھے حقیقی جو کہتے ہیں نا اصل ایمان یا اصل دین، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ انسان کا دنیا میں مقصد کیا ہے۔ اور جس طریقے سے آج کل کے علماء کرام جو ہمیں دین کا ایک حصہ تو بتاتے ہیں، لیکن کچھ حصہ جو ہے مکمل وہ ہمیں نہیں بتاتے، وہ مجھے نہیں پتا وہ کیوں نہیں بتاتے۔ جو میں نے نوٹ کیا وہ واقعی ایک اس چیز کی، تو ہم ان کی یعنی کہ بیانات وغیرہ سے اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ان کو دین کی تعلیمات جو دی ہیں، ان کے اور باقی علماء کرام میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اور میرا جو ہے نا دیکھا جائے کہ مجھے جو میری روح کو اگر کوئی غذا کی ضرورت ہوتی تھی نا، کچھ عرصے بعد بھی اگر کوئی یعنی کہ دل میں زنگال سا آتا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیانات میں نا روحانیت رکھی ہوئی تھی۔ وہ قرآن پاک کی آیتیں کوٹ کرتے تھے، اور قرآن پاک کو جب پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو اس کے ذریعے نا جو دل کے اندر جس بھی قسم کا کوئی میل ہوتا تھا یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو کوتاہی یا گناہوں کے دلدل میں تھوڑا سا بھی جانے لگتا تھا نا، میں یا کوئی بھی، آپ لوگوں نے بھی ویسے نوٹ کیا ہوگا جو ڈاکٹر اسرار احمد کے کوئی مسلسل یعنی کہ ان کو جو سنتے رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے جو ہوتا ہے تھوڑا قلبی سکون ملتا تھا، ایک پیشن ملتا تھا، ایک جذبہ ملتا تھا، اور دین پر قائم رہنے اور چلنے کی انسان کے اندر ہمت اور طاقت آتی تھی۔ اب میں نے جو مزید جو باتیں کرنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ جو چینل بین ہوا، اور یہ جو لابی چل رہی ہے نا مسلمز کے خلاف، دیکھیں اس سے پہلے بہت سے لوگوں کے جو ہے نا اسی طریقے سے اسلامک جو ہیں لوگ یا کوئی موٹیویشن ہے جو اسلام کا پیشن رکھتے ہیں نا اپنے اندر، ان کے بھی یوٹیوب کے چینل بین وغیرہ ہوئے ہیں، یا باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی ہوا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے بھی جو ہے نا کافی دفعہ جب کبھی بھی یعنی کہ مسلم کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے نا، تو میرے بھی تقریباً 4 ایک تو انسٹاگرام کے اکاؤنٹ بین کیے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اور کچھ پر انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں وارننگ دی ہے۔ تو میں آج اس کی حقیقت کا کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں بھی انہوں نے ریپیٹیشیس کنٹینٹ کی وجہ سے انہوں نے بین کیا ہو یا ٹرمینیٹ کیا ہو، جو بھی کیا ہو، اس چینل کو بلاک کر دیا، لیکن آخر مسئلہ کیا ہے انہیں،
ایک 3 ملین کی اگر ایک کمیونٹی ہے، یوٹیوب کو کتنا لاس تو ہوتا ہی ہے، مثلاً کہ ایک ان کی فیملی کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے ذریعے وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں ایک پارٹی کو، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی تحریک یا کوئی بھی اسلام کی بات کرتا ہے نا صحیح کھل کر، اور وہ بہت زیادہ بڑھنے لگ جائے، ٹھیک ہے، ایک انقلابی قسم کی ہو تحریک، تو ان کافروں کو ہضم نہیں ہوتی وہ بات۔ اور میں نے بھی نا کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے نا اپنے انسٹاگرام کے میرے کچھ اکاؤنٹس تھے، ایک پر تقریباً 38-40 ہزار تھے، ایک پر کسی پہ کچھ تھے، کسی پر کچھ تھے۔ جب کبھی بھی میں نے کوشش کی نا، اور اس کے علاوہ کچھ پر کم بھی تھے، کسی میں 5,000 10,000 بھی تھے، اور ایک پر 14-15 ہزار بھی تھے، تو میں نے جب بھی کبھی کوشش کی نا، میں نے یہ نوٹ ضرور کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف جو ہوتا ہے نا، ان کو کوئی بات مسلمانوں کے حق میں اگر کوئی بندہ کر دیتا ہے نا، ان کو ہضم نہیں ہوتی، یہ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہے دہشت گرد تنظیم سے اس بندے کا تعلق ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کیا۔ مثال کے طور پر میں نے برہان وانی جو ہے، جو کشمیر کا یعنی کہ جہادی تھا وہ بندہ، میں نے اس کے بارے میں نا یا اس کی کچھ پوسٹ وغیرہ کی 4-5 چینل پر نا، یا 2-3 چینل پر کر دی، تو ان سب چینلز پر انہوں نے مجھے کیا کر دیا، یہ آپشن دے دیا کہ آپ کا جو ہے چینل جو ہے نا بین ہو سکتا ہے یا بلاک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ دہشت گرد کے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب بندہ اگر اپنی اسٹرگل، اپنی کیا کہتے ہیں آزادی کے لیے بھی لڑ رہا ہوگا، تو ان غیر مسلم کے لیے وہ کیا ہے، ایک قسم کا ٹیررسٹ ہے۔ اسی طریقے سے خادم رضوی صاحب کے بھی میں نے سنا تھا کہ شروع کے دور میں ان کے بھی ٹویٹر وغیرہ کے، فیس بک وغیرہ کے، انہوں نے جب وہ ابھار رہے تھے نا، اور وہ بہت زیادہ ان کو لگام ڈالتے تھے اور بات کرتے تھے ان کے بارے میں، یہ جو کفر کے پیشوا ہیں یا ان لوگوں کے بارے میں جب بات کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے بھی چینل وغیرہ یا ان کے اکاؤنٹس وغیرہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر تھے، ان کے بھی بہت زیادہ بلاک کیے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو جب بھی ڈر لگتا ہے نا، ان کو ڈر اس وجہ سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کہیں سے دوبارہ انقلاب ابھر نہ جائے کسی بھی طریقے سے۔ خاص طور پہ انسٹاگرام، فیس بک، یہ تو مسلم کے خلاف نا بالکل ہی ان کا یہ وہ تو ہے بھی، مارک جو ہے وہ ہے بھی ایک یہودی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو ویسے ہی سوچا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے نا دین کی بات تو کرنے ہی نہیں دینی اس پلیٹ فارم پر۔ ہاں، یہ اپنے طور پر تو جو مرضی کریں، ان کا کام ہے کہ مسلمانوں کو دین سے دور رکھنا۔ باقی اب یہ یوٹیوب پر جو کیا ہے، میں اس لاس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا لاس ہے۔ اگر میں دنیا کا امیر ترین شخص ہوتا نا، اور آپ اگر مجھ سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے وہ جو بیان القرآن جو ہے نا، ان کی اگر پرائز اگر 10 ارب روپے بھی مانگتے نا، تو میرے لیے وہ دینا بھی کوئی مشکل بات نہ ہوتی، خالی وہ بیان القرآن کے کیسٹس کے لیے۔ اور میں یہ بات آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بیانات کے اندر تاثیر الگ تھی، روحانیت الگ تھی، وہ ایک نا الگ ہی دنیا کے، یعنی کہ جو ہے نا ایسا لگتا تھا جس طریقے سے کہ ان کے بیانات کے اندر نا ایک الگ ہی روحانیت تھی کہ جب بندہ سنتا تھا تو مزید سنتا ہی جاتا تھا۔ اور جس طریقے سے وہ ایکسپوز کرتے تھے، جس طریقے سے ان کا ویژن تھا، جس طریقے سے ان کو ساری دنیا کا، یعنی کہ وہ بتاتے تھے کہ یہ کس طریقے سے یہودی لابی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے کرسچن کی جڑوں کے اندر انہوں نے کس طریقے سے ڈیمیج کیا ہے، کیسے مسلمانوں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور قرآن پاک کی جس طریقے سے انہوں نے زبردست طریقے سے مختصر طور پر جو بتائی ہے نا وضاحت، وہ اتنی قیمتی ہے میرے لیے۔ تو میں یہ اس لیے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے جو بیانات ہیں ان کو آپ ایزی نہ لیں۔ میں
اب جو ہے نا جب سنا ہے نا اس نیوز کو تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں، جس طرح میرا کوئی لاس ہو گیا ہے، کوئی میرا بہت ہی اونچا بزنس چلنے والا تھا اور ایک دم نا دھڑم سے گر گیا۔ وہ اس وجہ سے کہ میں نے اپنے نا سوچا تھا کہ میں جب کبھی بھی میں پریشان ہوتا تھا، کوئی ٹینشن ہوتی تھی، تھوڑا بہت پتہ لگتا تھا کہ میں دین سے تھوڑی سی دوری کی طرف جا رہا ہوں، تو میں ان کے مختلف قسم کے بیانات ہوتے تھے ان کو یعنی کہ سرچ کر لیتا تھا اور اس کو سنتا تھا، تو مجھے ایک سکون سا ملتا تھا۔ دنیا میں ایک سکون ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، وہ پیسے سے نہیں ملتی، دولت، شہرت، بنگلوں، گاڑیوں، ان سے نہیں ملتی، وہ ایک الگ ہی کیفیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ملتی ہے۔ میں نے 2 چیزوں میں سب سے زیادہ سکون پایا، ایک جب میں قرآن مجید کا ترجمہ سنتا ہوں فتح محمد جلندری صاحب کا، تو جب میں وہ ترجمہ سنتا ہوں تو اس کے اندر سب سے زیادہ ایک نا میں نے وہ سکون پایا دنیا جہان کا، کوئی مجھے غم نہیں ہوتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ کیا دنیا میں چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے۔ میرا ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مسلمانوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، یونائٹ کرنا ہے اور اتحاد کر کے ہم نے یہ جو پوری دنیا پر جو ہے دین کو غالب کرنا ہے۔ میں نے کافی دفعہ سوچا بھی تھا کہ میں ان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے وہ جو بیانات ہیں ان کو، اب میرے پاس تو کیسٹس ہیں نہیں، نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ان کو پرچیز کر سکتا، تو میں سوچا تو تھا کہ میں ان کے بیانات کو ساروں کو ڈاؤن لوڈ کر لوں، لیکن غلطی یہ ہوئی کہ میں نے ٹائم پر کچھ نہیں کیا۔ ان کے خیر اور بھی تو ہیں یوٹیوب پر چینلز، لیکن ایک جگہ کا مجھے ذرا صحیح طریقے سے پتا تھا نا کہ اس جگہ پر یہ چیز موجود ہوگی، تو وہ ذرا اب پریشانی سی ہوگی اور ذرا سرچ میں، وہ شکر ہے کہ ویڈیو کیسٹس ان کے پاس موجود ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایک نیو یوٹیوب کا اکاؤنٹ بنے گا اور اس پر یہ تمام تقریباً 4000 کے قریب میرے خیال پوسٹ تھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، وہ مجھے امید ہے وہ جلد از جلد اپلوڈ کر دیں گے۔ اور اب میں نے یہ آپ کو ایک بات اس لیے بتائی ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بیانات کے اندر کس قدر زیادہ تاثیر تھی، یعنی کہ جو ہے نا، میں آج چلیں ذرا مزید بتا دیتا ہوں۔ جب شروع کا دور تھا نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو ویڈیو کیسٹس تھے نا، جب میں نے لائف کو سٹارٹ کیا تو میں نے جب شروع میں جب ان کو سٹارٹ کیا، میں سن رہا تھا نا، تو میرے اندر اتنا ایمان اور جذبہ وغیرہ، شروع میں تو اتنا موٹیویشن آ گیا تھا اور وہ قائم بھی ہے، لیکن تھوڑی سی کمزوری بھی ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ۔ لیکن اس ٹائم تھوڑی مثال بھی عجیب لگے گی کہ سردیوں کے دن ہوتے تھے، تو سردی کے دن میں اگر کبھی کبھار فجر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا نا اور بندے کو پاک بھی ہونا پڑتا تھا نا، تو تازہ پانی چلایا، سارے گھر والے سو رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں لوگ، تو نہا دھو کر، اور ہمیں فکر ہوتی تھی کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مثال دینے کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ ایمان انہوں نے پیدا کر دیا تھا اندر، اور حقیقی دین اور حقیقی اسلام سکھایا ہمیں، اور میرا اب لائف میں ویژن ہے، اور میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا، تقریباً سال پہلے میں نے اپنے ایک دوست سے ڈسکس کیا تھا، ویڈیو ذرا زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو اپلوڈ میں بھی مشکل ہوگی، میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ویژن کیسے بنائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔